ٹی پر بات کر لیتے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے سینئر صحافی تجزیہ کا رضوان رضی صاحب نے. ان سے بات کرتے ہیں. رضوان صاحب, کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ نواز شریف نے آج ورکرز کنونشن سے خطاب کیا سیالکوٹ میں. وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا ضرورت تھی ہمارے خلاف سازش کرنے کی, عمران خان کو لانے والے بھی ذمہ دار ہیں. کیا دیکھ رہے ہیں آپ اس بیان کو, کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے, نواز شریف صاحب آج سیالکوٹ پہنچے ہیں اور سیال چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کو انہوں نے وزٹ بھی کیا ہے اور وہ بزنس کمیونٹی کو اپنی سٹرینتھ سمجھتے ہیں. ویسے بھی سٹاک مارکیٹ جس لیول پہ جا رہی ہے, بزنس کمیونٹی بھی ان کو اپنی نمائندگی یا سٹرینتھ سمجھتی ہے. ساری تنقید ہو رہی تھی نواز شریف صاحب کے اوپر, اور نواز شریف صاحب کے ناقدین یہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ لپیٹ کے جاتی عمرہ کی کسی الماری کے اندر رکھ دیا ہے اور اب وہ ووٹ کو عزت دو کی طرف چل پڑے ہیں. نواز شریف صاحب نے آج اس تقریر کے اندر بہت سارے وہ نکات اٹھائے ہیں جو کہ الٹیمیٹلی ووٹ کو عزت دو کی طرف ہی جاتے ہیں. جیسے دیکھیے, انہوں نے 5 اشخاص کا ذکر کیا, یعنی کہ 5 کا ذکر کیا کہ کس طرح ایک کروڑوں لوگوں کے منتخب شخص کو 5 لوگ جو ہے وہ اٹھا کے تو گھر بھیج دیتے ہیں. یہ وہی ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ ہے. اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کو الیکشن لڑنا ہے اور وہ اسی بیانیے کے اوپر الیکشن لڑ سکیں گے کیونکہ ان کے مخالف جو ہے وہ چیئرمین تحریک انصاف اور ان کی پارٹی اور ان کی سوشل میڈیا ٹیم جو ہے وہ جو بیانیہ لے کے چل رہی ہے اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا, تو لوہے کو لوہا کاٹے گا. نواز شریف صاحب نے وہ اپنا ہتھیار جو ہے اس کی طرف آہستہ آہستہ ہاتھ بڑھانا شروع کر دیے ہیں. اسی طرح انہوں نے اور بھی جو ہے وہ یہ کہا کہ ہمیں نکال کے آپ کو کیا ملا, میرا مطلب ہے کیا ضرورت تھی ہمیں نکالنے کی اور ہرانے کی. اس کے اوپر انہوں نے بنیادی طور پہ 2 ایسے ذمہ داران کی طرف اشارہ کیا ہے جن کے اوپر الزام لگتا ہے کہ انہوں نے 2018 کا الیکشن جو تھا وہ مینج کیا تھا. تو نواز شریف ایک کاؤنٹر کرنے کی اسٹریٹجی کے اوپر اور کیمپین کے اوپر رواں دواں. تو رضی صاحب, جب یہ کہیں گے کہ آگے کی بات, جیسے پہلے کہہ رہے تھے کہ اب ہم مفاہمت کی بات کریں گے اور پیچھے کی بات نہیں کریں گے, لیکن اب پھر پیچھے کی باتیں کر رہے ہیں, ذمہ داروں کی باتیں کر رہے ہیں, اور اگر ووٹ کو عزت دو کے بیانیے کو لے کر چلیں گے تو جو روٹھا محبوب تھا, جسے بڑی مشکل سے منایا تھا, وہ تو پھر سے روٹھ نہیں جائے گا؟ دیکھیے, مفاہمت کی بات انہوں نے کر دی ہے سیاست دانوں کے ساتھ. سیاست دانوں کا کھیل, اور اس وقت تک ہے جب تک اس کے اندر غیر سیاسی لوگ جو ہیں وہ مداخلت نہیں کریں گے. ابھی تک پاکستان کی 2 مین پولیٹیکل پارٹیز, پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان مسلم لیگ نون, اس بات کو پچھلے کم از کم 2 سال کے اندر یا کم از کم جب سے 16 ماہ کی گورنمنٹ ختم ہوئی ہے تب سے وہ مجھے ایک پیج پہ نظر آ رہی ہے کہ سیاست دانوں کو کرنے دی جائے اور اس کے اندر غیر سیاسی عناصر جو ہیں وہ اپنا لطف فرائی نہ کریں. میرا خیال یہ ہے کہ یہ بنیادی طور پہ اسی بات کا بڑی نرمی کے ساتھ دہرایا جانا تھا جو کہ اصل میں پی ٹی آئی کو یہ علم بلند کرنا چاہیے. بقول ان کے سخت وقت تو ان پہ آیا ہوا ہے, لیکن یہ وہی بیانیہ ایک اور شکل کے اندر نواز شریف صاحب نے دہرایا ہے کہ سیاست دانوں کا کام ہے, وہ سیاست دانوں کو کرنے دی جائے. غیر سیاسی مداخلت, جہاں تک آپ کہتے ہیں محبوب جس کو منایا گیا تھا, ہو سکتا ہے یہ محبوب کی مرضی کے ساتھ ہی ہو رہا. یہ بھی بات ہے. ٹھیک ہے رضی صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. رضی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ وہ جو روٹھا محبوب تھا اس کی مرضی کے ساتھ ہی ہو رہا ہو.